وہ زمین پہ ایک جنت میں داخل کیا. جنت کا ٹکڑا ہے, جنت ہے. اللہ تم نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے. اللہ مجھے میرا مرنے کے بعد بھی جنت میں داخل کیا. تو ایک مرتبہ جسے جنت میں داخل کر دیتا ہے تو دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالتا. یہ تیری شان کے خلاف ہے. تو آپ کو یہ دعا ماننی ہے اور اللہ سے یہ حسن ظن رکھنا ہے کہ اللہ نے جیتے جی ہمیں مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے, تو ہم جو ہے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا جو ہے مرنے کے بعد ہی اللہ ہمیں جنت والوں میں سے ملائے. اور جس طریقے سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, اللہ اسی طریقے سے ہمیں جنت میں جمع کیا. اب ریاض الجنہ کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, کہ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ بائیں طرف, جیسے آپ ایسے داخل ہوں گے ریاض الجنہ میں, بائیں طرف جتنا ممکن کوشش ہو بائیں طرف آپ آئیے. منبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی جو دیوار ہے, جو روضے کی جو دیوار ہے, وہاں جالی کے ٹکڑے کھڑے ہوئے, جتنا بائیں سے بائیں آپ ہو سکتے ہیں قریب ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ بائیں قریب ہوں گے اتنا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے. یہ ایک ادب کا مقام ہے کہ ہم کوشش کریں. آدمی کیا کرتا ہے, منبر کی طرف بھاگتا ہے. آپ کو کوشش کرنا ہے کہ بائیں طرف آئیں, روضے کی دیوار کی طرف آنا ہے. روضے کی دیوار سے پیچھے آپ دیکھیں گے ایک چبوترا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا کسی زمانے میں. اب وہاں پہ انہوں نے ایک باؤنڈری لگا دی, وہاں پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہے اس چبوترے سے آگے اور بائیں طرف آپ کو جگہ ملے. اب کوشش کریے گا اندر داخل ہونے کے بعد بہت اندر آپ کو زمزم کا پانی ملتا ہے. انشاءاللہ جب آپ داخل ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ مغرب کی نماز انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ وہ وقت ہم نے لیا ہے, نماز شامل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگر ان لوگوں کا نظام صحیح رہا تو ہم لوگ اسی وقت داخل ہوں گے جس وقت میں وہاں پر مغرب کی نماز ہونی ہے. 2 رکعت آپ کو پہلے صلاۃ المسجد پڑھنی ہے. کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے, صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے. اس کے بعد اللہ سے دعائیں گرا کر آپ کو رو رو کر دعائیں مانگنی ہے. اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ جنت میں سارا جو ہے خیال جو ہے وہ تخیل کا تصور کا ہوتا ہے کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو سوچے گا کہ میں اس مقام پر ہوں تو اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. تو جب وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے مجھے جنت میں رکھا ہوا ہے تو اس کو جنت والے مزے آئیں. پھر وہ دعائیں بھی اس طریقے سے مانگے گا جس طریقے سے اللہ اس سے منگوانا چاہ رہا ہو. تو آپ کو جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. اکثر لوگ اس کو وہاں پر تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, وقت بہت کم ہوتا ہے. تو آپ صلاۃ الحاجت, 2 رکعت نفل اور دعا کا زیادہ اہتمام کریے گا. نماز آپ کو مل گئی, اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا آپ نے مانگ لی. اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر آپ کو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سطح ہے, ابھی جب ہم لوگ سلام پڑھنے جائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو سطح ہے وہ دروازے کے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس ہے. جو ہم سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہاں پر ہے, اس طریقے کہاں پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کا چہرے طرف جو ہے پھیلتے ہیں. وہ چیز جو ہے جب ہم لوگ جو ہے اس سے فارغ ہو جائیں گے, نماز سے فارغ ہو جائیں گے, وہ نماز جب آپ باہر نکلیں گے ٹائم سے ہو جائے اب اپنے اندر یہاں پر بیچ میں بہت سارے لوگ گھس جاتے ہیں. تو اپنے ایک ساتھی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیجیے گا کندھے پہ, بیچ میں کسی کو گھسنے نہیں دیجیے گا. جن کا اپلیکیشن نہیں رہتا ہے, وہ پرمٹ نہیں رہتا ہے, وہ بیچ میں کبھی بھی گھس جاتے ہیں. وہ گنتی کر کے بھیجے گا, نام نہیں پڑھے گا, گنتی کر کے بھیجے گا, جہاں 12 ہوئے روک دے گا. ٹھیک ہے,